نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ کس قسم کے کلام آپ زیادہ پڑھتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کلاسیکل پڑھتے ہیں، سیمی کلاسک پڑھتے ہیں، ٹیمپو میں پڑھتے ہیں؟ کون سے کلام زیادہ؟ کون سا کلام آپ نے سب سے پہلے پڑھا؟ کون سا ایسا نعت خوان ہے پاکستان میں جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر محمود ہوں اور آپ یوٹیوب چینل کیسر محمود ولاگز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ایک بڑے ہی خوبصورت مہمان جو کہ پاکستان سے نعت شریف پڑھنے کے لیے یوکے میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نعت انہوں نے کب شروع کی، یوکے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، کیسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان، اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کا مکمل نام کیا ہے، آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، کس علاقے گاؤں سے، کہاں سے آپ کا تعلق؟ سب سے پہلے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا مکمل نام محمد شفیق بٹ اور سرائے عالمگیر تحصیل اور ڈسٹرکٹ گجرات ہے میرا، اور میں ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ادھر آیا ہوں یوکے میں، تو نعت خوانی کے حوالے سے چند محافل کے سلسلے میں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ کب سے نعت آپ پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے ہی شوق ہے مجھے نعت خوانی کا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو ویسے میں نے ریگولر تقریباً 5-6 سال سے میں پڑھ رہا ہوں۔ برابر، ٹھیک ہو گیا۔ تو کس سے آپ نے یہ موٹیویشن حاصل کیا کہ مجھے نعت پڑھنی چاہیے؟ آپ ظاہر ہے شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، لیکن میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا، قاسم زیاد صاحب، ٹھیک ہے، اور سرائے عالمگیر میں ان کی نعت اکیڈمی ہے، صحیح، اور خوشبو انور نعت اکیڈمی، ان اوکے۔ سے میں نے سیکھا ہے۔ پھر ان کے ساتھ دوستی تھی اور بیٹھتے بیٹھتے شوق بڑھتا گیا۔ ابھی میں نے باقاعدہ طور پہ ان سے سیکھا ہے، ابھی نعت خوانی کرتا ہوں الحمدللہ۔ کس قسم کے کلام آپ زیادہ پڑھتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کلاسیکل پڑھتے ہیں، سیمی کلاسک پڑھتے ہیں، ٹیمپو میں پڑھتے ہیں؟ کون سے کلام زیادہ آپ انتخاب کرتے میں دونوں انداز میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، اور ٹیمپو میں زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، ہیں؟ اچھا، دف کے ساتھ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح۔ تو لیکن جو اصل جو میرے دل کو پسند چیز لگتی ہے وہ کلاسیکل کلام ہوتے ہیں۔ تو ڈف آپ کو بجانی بھی آتی ہے؟ جی، بجا بھی سکتا ہوں۔ اچھا، جو راگ ہیں ہاں جی، یعنی پہاڑی اس طرح کے یہ جو ہیں سارے، ان سے کوئی واقفیت ہے آپ کو؟ تھوڑی بہت ہے۔ اچھا، تھوڑی ہاں بہت جی، ہے، صحیح ہو گیا۔ کون سا کلام آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا؟ سب سے پہلے میرے استاد محترم نے سکھایا تھا کلام، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے بار صاحب، اس وقت آپ انگلینڈ میں ہیں اور آپ کا نعتیہ سفر یہاں پر شروع ہو چکا۔ کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں؟ اسی سے ابتدا کروں گا۔ جی بسم اللہ عطا ہو۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ۔ بہت بہت یہ بتائیے کہ کون سا ایسا نعت خوان ہے پاکستان میں جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میرے فیوریٹ خالد حسنین صاحب ہیں۔ کبھی ملاقات ہوئی ان سے؟ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان کو سنا ہے نزدیک بیٹھ کے، اور اچھا، بہت مروب ہے، میں ان سے ان کے بڑے کلام سنتا ہوں۔ ویری گڈ۔ یہ بتائیے کہ علماء کرام میں سے کن علماء کرام کو آپ زیادہ سنتے علماء اکرام میں مصطفی صاحب کو میں زیادہ سنتا ہوں۔ ہیں؟ رضا ثاقب مصطفی جی صاحب، ہاں جی۔ صحیح۔ پاکستان سے آپ یوکے آئے، سب سے پہلا فرق کیا محسوس کیا؟ مانچسٹر ایئرپورٹ سے باہر نکلے، جب جہاز سے باہر آئے مانچسٹر کی، کیا دیکھا؟ سب سے پہلے کیا محسوس ہوا کہ پاکستان اور یوکے میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ فرق کافی فرق ہیں۔ ایک تو
یہاں کے موسم کا بھی ڈفرینس ہے، کافی سرد ہے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی مجھے جتنے بھی میرے جاننے والے ملے ہیں وہ میرے چاہنے والے ملے ہیں. زیادہ تر میرے لوگوں نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے، تعاون کیا ہے. دوستوں نے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں بہت اچھے بندے ملے مجھے. آپ کا جس علاقے سے پاکستان میں تعلق ہے، یقیناً وہ لوگ بھی سنیں گے، آپ کے چاہنے والے بھی سن رہے ہیں. بے شک. کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے؟ اس وقت آپ یو کے میں ہیں، کب تک آپ یو کے میں ہیں؟ آگے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ یو کے دوبارہ آنا ہے، کیا کرنا ہے، بتائیے ذرا. انشاءاللہ ربیع الاول میں دوبارہ آؤں گا میں، اور پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے ادھر، خاص طور پہ نعت خوانی کے حوالے سے، اپنے نعت خوان دوست ہیں میرے وہ سن رہے ہوں گے، صحیح صحیح صحیح. تو آئیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا تعاون ملے گا. بہت اچھا یہ ملک ہے اور لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، کافی سارے، اس میرپور، جہلم، سرائے عالمگیر، وہ آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کے نام کیا پیغام ہے کہ وہ آپ کو محفلوں میں کیسے رابطہ کریں؟ آپ اپنا نمبر بھی یہاں پر بول دیں، واٹس ایپ، تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. واٹس ایپ نمبر میں پاکستان کا یوز کر رہا ہوں، وہ بتا دیں انہیں. 9234462299. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف رابطے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ایک کلام آخر میں ہم آپ سے سنیں گے، چاہے میاں صاحب کا کلام سنا دیں، جو آپ کا دل کرے، 2 اشعار سنائیے. بسم اللہ. او محبوب حبیب ربانا، یا محبوب حبیب ربانا، حامی روز حشردار، آپ یتیم یتیماں تائی ہاتھ سرے تردار، میں تے تلکن رستا کیوں کر روے سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. ماشاءاللہ. شفیق بٹ صاحب، آپ نے یو کے کچھ نعت خوان سنے ہیں جو یہاں کے ینگسٹرز ہیں؟ ابھی اصل میں جب آیا ہوں آن کے ساتھ میں آئرلینڈ چلا گیا تھا، اچھا اچھا. تو ادھر زیادہ آج پہلی دفعہ اس محفل میں آیا ہوں تو ملاقات ہوگی کافی آج نعت آپ خوانوں سے. یو کے تقریباً سارے ہی اچھے نعت خوان سنیں گے، ماشاءاللہ ان کا انشاءاللہ ٹیلنٹ دیکھیے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا. بہت تو شکریہ. جو نئے پاکستان سے نعت خوان آنا چاہتے ہیں، اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ آئیں تو کیا تیاری کر کے آئیں تاکہ وہ یہاں پر کامیاب ہو؟ یقیناً آپ کو کافی ساری مشکلات کا بھی سامنا ہوا ہوگا، بے شک. وہ ان کو اگر بتائیں کہ کیا وہ تیاری کریں تو پھر آئیں. سب سے پہلے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب آنا چاہتے ہیں پاکستان سے یو کے میں، تو آپ بغیر کسی تعلق کے ایسے نہ آئیں کہ ایسے ہی چلے آئیں. جب آپ کے پاس ریفرنسز ہوں، آپ کے پاس محافل ہوں، آپ کے روابط ہوں، تب آئیں. ویسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر جو محفلیں ہوتی ہیں آلریڈی جو مینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے، صحیح. تو نئے بندے کے لیے یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کا سو فار تجربہ کیسا رہا؟ کرم ہے اللہ کا. الحمدللہ بہت اچھا تجربہ رہا. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، میں چند محافل کے لیے آیا تھا، وہ آئرلینڈ میں میرے کزن ہیں، انہوں نے میری محافل رکھی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یو کے میں میرا اتنا فوکس نہیں تھا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آؤں گا تو ادھر کافی محافل ہوں گی. ٹھیک ہو روابط گیا میں نے کی، کافی لوگوں سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. شفیق بٹ صاحب، آپ یو کے میں کس شہر میں مقیم ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بلانا چاہتے ہیں تو کہاں پر رابطہ کریں؟ نمبر آپ نے بتا دیا، شہر بتا دیں تاکہ لوگ. میں بریڈ فورڈ میں ہوں، بی ٹھیک ڈی ہے. 9 میں. تو ٹھیک. لیکن ابھی میں 10 تاریخ کو واپس جا رہا ہوں، 11 کو میں نے پاکستان پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی رابطہ ہو سکتا ہے. چلیں، نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں جی. یو کے کا ٹرپ آپ کا بہت اللہ تعالیٰ شکریہ. مزید اس میں کامیابیاں آپ کو عطا آمین. فرمائے. تھینک یو. بہت شکریہ ناظرین محترم. آپ نے شفیق بٹ صاحب، جن کا تعلق سرائے عالمگیر سے ہے، یو کے میں ہے اس وقت، ان کی باتیں سنی. ان کے ساتھ پیار کریں، انہیں اپنی محافل میں بلائیں، اور جب نیکسٹ ٹائم بھی آئیں سو کیپ دیم ان یور پریز، ان یور دعاز، تھینک یو. ان یور محافلز انشاءاللہ. سو اسی کے ساتھ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں. چینل کیسر محمود ولاگز کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ.